اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے تقریباً 5 دن پہلے واقعہ کرتاس ہوا۔ اس واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت ہی ناساز تھی۔ دن بہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب تھی، آپ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے۔ ممبر پر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کی سفارش فرمائی اور فرمایا، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ مجھ سے وصول کرے یا بخش دے، اور میں نے اگر کسی کی دل آزاری کی ہو تو میں اس کی تلافی کے لیے تیار ہوں۔ اس واقعے کے بعد روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا وقت گھر میں ہی گزارا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے حوالے سے روایات میں کافی اختلافات ہیں، لیکن شاید ہمارے لیے یہی مناسب ہو کہ جو زیادہ مقبول روایات ہیں وہ بیان کریں۔ مورخین میں پیغمبر اسلام کی وفات کی تاریخ پر بھی اختلافات ہیں، مگر اکثریت کا اس پر اتفاق ہے کہ 2 شنبہ کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور دن کا تیسرا پہر تھا۔ اس دن صبح کی نماز کے وقت پیغمبر اسلام کی طبیعت بہتر معلوم ہوئی۔ جیسے جیسے دن گزرتا گیا طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ تیسرے پہر میں حضرت عائشہ سے مسواک لیا اور مسواک کیا۔ سپہر کے وقت آواز میں تبدیلی محسوس ہوئی، ساتھ رکھے پانی کو اپنے چہرے پر ملتے اور کچھ کلمات ادا کرتے۔ اسی دوران روایت کے مطابق حضرت علی پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ پیغمبر اسلام کی قریب تھی، اور اسی وقت پیغمبر اسلام کی روح پرواز کر گئی۔ جیسے جیسے لوگوں کو پیغمبر اسلام کی رحلت کا پتہ چلنے لگا، لوگوں میں بے قراری پھیلنے لگی، کچھ سکتہ میں آ گئے، کچھ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ روایت کے مطابق اس دوران حضرت ابوبکر مدینہ میں موجود نہیں تھے، وہ قریبی کسی علاقے میں کسی کام کے حوالے سے گئے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے پیغمبر اسلام کی رحلت کی خبر مدینے میں پھیلی، لوگوں کو علم ہوتا گیا، لوگ اپنے اپنے انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگے۔ اسی دوران جیسے ہی پیغمبر اسلام کی رحلت کی خبر حضرت عمر تک پہنچی، حضرت عمر تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں یہ کہنے لگے کہ کسی نے بھی کہا کہ پیغمبر اسلام انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان بھی بغیر کسی سے بات کہے سنے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ حضرت علی غم سے نڈال پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھے رہے۔ کچھ ہی دیر میں اطلاع ملنے کے بعد حضرت ابوبکر بھی مدینہ آ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر نے پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت کی۔ پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد حضرت ابوبکر مسجد میں آئے۔ مسجد پہنچنے پر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو ہاتھ میں تلوار اٹھائے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو روکا، لیکن حضرت عمر نہ روکے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر نے لوگوں سے خطاب کیا اور سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی۔ اس آیت کے مطابق، اور محمد تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ پیغمبر اسلام رحلت فرما گئے، چونکہ حضور اقدس نے وصیت فرما دی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان کریں، اس لیے یہ خدمت آپ کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچہ اس دوران حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید نے مل جل کر پیغمبر اسلام کو غسل دیا۔ غسل کے بعد 3 سوتی کپڑوں کا جو سہول گاؤں کے بنے ہوئے تھے کفن بنایا، ان میں قمیض امامہ نہیں تھا۔ تجہیز و تکفین کے بعد پیغمبر اسلام کی وصیت کے مطابق جسم اطہر کو مکان میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے گروہ در گروہ نماز پڑھی، لیکن ہر گروہ نے بغیر امامت کے نماز ادا کی۔ سب سے پہلے حضرت علی، حضرت عباس اور پھر بنو ہاشم اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ پھر مرد صحابہ گروہ در گروہ جاتے اور ایک ایک کر کے درود و زیارت کا شرف حاصل کرتا۔ اس کے بعد عورتوں پھر بچوں نے اس طرح نماز ادا کی تاکہ ہر شخص کو کامل ثواب حاصل ہو، اور یہ معاملہ حضور کی وصیت پر بھی مبنی تھا۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد کے جنازہ میں کوئی شخص امامت نہ کرے، کیونکہ حضور زندگی کے دنوں میں بھی اور وصال کے اوقات میں بھی
تمہارے امام ہیں۔ تدفین کے لیے کچھ اصحابہ نے کہا کہ پیغمبر اسلام کو مکہ میں، کچھ نے کہا کہ بیت المقدس میں، کچھ نے کہا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ روایت کے مطابق حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوا ہو۔ اس پر حضرت عائشہ کے حجرہ میں ہی قبر کا انتظام کیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے قبر شریف تیار کی جو لحد والی تھی، جس میں اطہر کو حضرت فضل بن عباس، قسیم بن عباس، حضرت عباس اور حضرت علی نے قبر منور میں اتارا۔